اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو کیوں قتل کریں گے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دنیا میں موجود تمام خنزیر قتل کر دیے جائیں گے؟ اور اگر خنزیر کو قتل ہی کرنا ہے تو پھر اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں اے امت محمدیہ ابن مریم علیہ السلام حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے اور مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ دوستو، حدیث شریف کے الفاظ قتل خنزیر سے قرون اولیٰ سے آج تک کے تمام مسلمانوں نے صرف اور صرف ایک ہی مطلب لیا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد خنزیر کھانے والی قوم اور اس کا ریوڑ پالنے والی قوم مسلمان ہو جائیں گی تو وہی اس کے قتل کرنے والے ہوں گے، کیونکہ قتل خنزیر کا سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ آپ کے حکم سے خنزیر کو قتل کیے جائیں گے اور یہ سب آپ علیہ السلام کے بعد ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کیوں کریں گے؟ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام علامتی طور پر خنزیر کو قتل کر کے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ خنزیر حرام ہے، لہٰذا اس کا گوشت نہ کھایا کرو، کیونکہ اس سے پہلے لوگ خنزیر کا گوشت عام کھاتے ملیں گے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو جس حیوان کے ساتھ انس ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں اس حیوان کی عادتیں غیر شعوری طور پر شامل ہو جاتی ہیں، اور جب وہ اس حیوان کا گوشت کھانے لگ جائے تو اس حیوان کے ساتھ مشابہت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ساتھیو، یہی حقیقت ہے کہ کھانے کی چیزیں جسمانی اور اخلاقی بگاڑ کا قوی ترین سبب ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ خنزیر کے نجس العین ہونے کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس اور حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے ہم ان کے حکم کے پابند ہیں، یعنی نص قطعی سے اس کا حرام ہونا اور نجس ہونا ثابت ہے، اس لیے یہ نجس العین ہے۔ باقی اتباع اور ڈاکٹروں نے بھی خنزیر کے سینکڑوں نقصانات بیان کیے ہیں، اور اخلاقی نقصان یہ ہے کہ اس سے قوت بہمیہ میں اضافہ ہوتا ہے، جس کا مشاہدہ آپ دن رات مغربی ممالک میں کر سکتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ کسی نبی کے زمانے میں خنزیر حلال نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف جو اس کی حالت منسوب کی جاتی ہے بالکل غلط ہے۔ ان کی شریعت میں بھی خنزیر حرام تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس کے تحت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ ان کی شریعت میں خنزیر حرام تھا، اور ان میں سے ان عیسائیوں کی بھی تکذیب ہے جو خنزیر کے حلت کو اپنی شریعت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے فتح مکہ کے سال مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام قرار دیا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، مجھے مردار کی چربی کے بارے میں بتائیے۔ اسے کشتیوں پہ ملا جاتا ہے، چمڑوں پہ لگایا جاتا ہے اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ پھر آپ نے اسی وقت فرمایا، یہود پر اللہ کی مار ہو، اللہ نے ان کے لیے چربی حرام قرار دے دی تو انہوں نے اس کو پگھلایا، پھر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔
حدیث شریف کے الفاظ قتل خنزیر سے قرون اولیٰ سے آج تک کے تمام مسلمانوں نے صرف اور صرف ایک ہی مطلب لیا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد خنزیر کھانے والی قوم اور اس کا ریوڑ پارنے والی قوم مسلمان ہو جائیں گی تو وہی اس کے قتل کرنے والے ہوں گے، کیونکہ قتل خنزیر کا سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ آپ کے حکم سے خنزیر قتل کر دیے جائیں گے، اور یہ سب آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوگا۔